خبر متواترہ کا حکم کیا ہے؟ اب جب ہمارے پاس کوئی بھی خبر تواتر سے پہنچتی ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خبر متواتر علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، ایسا علم کہ انسان اس کی تصدیق پر اس طرح مجبور ہو جائے جیسے کہ اس نے خود واقعے کا مشاہدہ کیا ہو۔ تواتر سے آنے والی خبر اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ آپ کو اتنا یقین آ جاتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں خود دیکھ رہی ہوں اس چیز کو، یعنی وہ چیز خود میرے سامنے ہو رہی ہے، اتنی ساری سندوں سے وہ بات آ رہی ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے تو جیسے خود ہی دیکھا ہے اس کو۔ جب علم یقینی آ جاتا ہے تو پھر اس پر عمل ضروری ہوتا ہے، تو علم یقینی پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ واضح حجت ہے ہمارے لیے۔ پھر خبر متواتر کی جو اقسام ہم نے پڑھی، لفظی اور معنوی۔ لفظی متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے لفظ اور معنی دونوں متواتر ہوں، جیسے یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سیم ورڈنگز کے ساتھ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اتنے سارے لوگ اس کو بیان کرنے والے ہیں لیکن الفاظ یہی ہیں، سیم، کوئی چینجز نہیں۔ پھر متواتر معنوی ہے، وہ حدیث جس کا صرف معنی متواتر ہوں، الفاظ متواتر نہ ہوں، جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سے قریب احادیث مروی ہیں، ہر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، لیکن یہ احادیث مختلف مقامات اور واقعات میں ہیں، اور کوئی بھی واقعہ ان میں حد تواتر تک نہیں پہنچا۔ ان تمام واقعات میں ایک ہی قدر مشترک ہے جو حد تواتر تک پہنچی، وہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ تو سندوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پوری اگر حدیث ہم لیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر کسی مقام پر دعا کی تو ہاتھ اٹھائے، تو اس واقعے کو اگر ہم لیں تو وہ تواتر کے درجے پر نہیں پہنچا۔ کیوں نہیں پہنچا تواتر کے درجے تک؟ کیونکہ اس میں جو روایت کرنے والے ہیں وہ کم از کم 10 نہیں تھے، لیکن بہت ساری احادیث دیکھی گئیں جس میں تقریباً یہ بتا رہے ہیں 100 حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرٹیکولر عمل، ایک خاص الخاص عمل کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا، وہ ساری احادیث میں مل رہا ہے۔ تو علماء علوم الحدیث کیا کرتے ہیں کہ پھر اس پرٹیکولر جو عمل ہے صرف اس کو لے کر کیا کہتے ہیں کہ یہ عمل کس کو پہنچ گیا؟ تواتر کو پہنچ گیا۔ اب اس حصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس حصے کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کو متواتر معنوی میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی، لیکن زیادہ عمل کیا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ اب لوگوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں مختلف واقعات کی، مختلف موقعوں کی، لیکن ان حدیث میں ایک چیز جو مشترک ہے، سملر ہے، سیم ہے، وہ اٹھا لی گئی اور اس کو کیا کہا گیا؟ پھر تواتر معنوی کہا گیا۔ زیادہ تر اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے، جو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو پھر مختلف الفاظوں سے بیان کرتا ہے، تو الفاظ سیم نہیں ہوتے لیکن اس کا معنی سیم ہوتا ہے۔
اب یہ تواتر کے درجے پر پہنچی ہے یہ والی عملی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو زیادہ تر آپ نے ہاتھ اٹھائے. تو ہمیں اس سے عمل کے لیے کیا لینا ہے کہ آپ جب دعا کریں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے. دعا کرنا بیسیکلی انسان کے ہمبل ہونے کی نشانی ہے، عاجز ہونے کی نشانی ہے. تو اس کے پوسچر میں بھی اگر ایسی چیز ہو تو وہ پسندیدہ ہے. جب آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اور عاجز نظر آتے ہیں بائی پوسچر بھی، اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی. پھر اس کے بعد خبر واحد، جو ہم نے سند کے اعتبار سے سنت کی دوسری قسم پڑھی تھی. خبر واحد اس سے مراد ایسی سنت ہے جسے بیان کرنے والوں کی تعداد تواتر کی حد تک نہیں پہنچی ہو. تواتر کی حد کیا ہے؟ 10 راوی ہونے چاہیے. بالالفاظ دیگر یعنی دوسرے لفظوں میں اس میں تواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں. اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، اور تیسری غریب. خبر احاد کی ڈیفینیشن لغوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجیے. لغوی اعتبار سے احاد جمع ہے احد کی، جس کا معنی ایک ہے، اور خبر واحد وہ ہے جسے ایک شخص روایت کرے. اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس میں تواتر کی شروط نہ پائی جاتی ہوں. خبر واحد کا حکم یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ایسا علم جو نظر اور استدلال پر موقوف ہو، جس کا دار و مدار غور و فکر اور نظر و استدلال پر ہو. آپ نے متواترہ کا حکم پڑھا تھا تو وہاں پر علم یقینی تھا، وہ علم یقینی کا فائدہ دیتا، اور یہاں پر یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے. یعنی ایسا علم ہے کہ جب اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور اس کے دلائل چیک کیے جاتے ہیں تو پھر آتھینٹسٹی پر آ جاتی ہے. اس کو obviously چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خبر واحد کی جو اقسام ہم نے پڑھی، جس میں سب سے پہلے مشہور ہے. مشہور یعنی ویل نون حدیث. لغوی تعریف لفظ مشہور فعل شہرت الامر سے ہے. یہ اسم مفعول ہے، یعنی کسی معاملے کو مشہور کرنا. اسے ظاہر کرنا، اس کا اعلان کرنا. اس حدیث کو دیگر احادیث کی نسبت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے مشہور کہا جاتا ہے. یہ لفظ تو ویسے کچھ مشکل نہیں سمجھنا، آپ اردو بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ جس چیز کو لوگ بہت جانتے ہوں، لوگوں کے سامنے وہ بہت آ چکی ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز بڑی مشہور ہے. اصطلاحی تعریف دیکھیے، جسے 3 یا اس سے زیادہ افراد روایت کریں. 3 تو کم از کم ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ کیسے 10 اگر ہو گئے تو وہ تو متواتر ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ کتنے ہونے چاہیے؟ 9. ٹھیک ہے. اصطلاحی تعریف جسے 3 یا اس سے زیادہ افراد روایت کریں. کم از کم 3 ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 9 ہوں گے، کیونکہ اگر یہ 10 ہو جائیں تو یہ پھر تواتر کے درجے پر چلی جائے گی. یعنی ہر طبقے میں، ہر طبقے کا کیا مطلب ہے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راوی موجود ہوں، لیکن یہ تعداد تواتر کی حد تک نہ پہنچے. 10 نہیں ہونی چاہیے. اب اگر ہم
ان ٹرمنالوجیز کو دیتے تو ہم نے تواتر والی کو مشہور کہہ دینا تھا، کیونکہ ہم کہتے اچھا 10 لوگ ہیں تو زیادہ مشہور تو وہ ہوئی. لیکن علوم الحدیث میں آپ مشہور کس حدیث کو کہیں گے؟ جس کے روایت کرنے والے ہر دور میں کم از کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 9 ہوں. اب کہیں پر بھی آپ کوئی تخریج پڑھتے ہیں اور وہاں آپ کو یہ لکھا ملتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مشہور ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سے آ جائے گا جب آپ صحیح کی شروط پڑھیں گے کہ اچھا اس کو صحیح لکھا گیا ہے تو اس میں صحیح کی ساری شروط موجود ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہور ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سے سند کی کاؤنٹنگ آ جائے گی کہ کتنے ہر دور میں موجود ہیں، یا تو کم از کم 3 ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ 9 ہیں. یہ حدیث مشہور ہے، تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی ہے. کلیئر؟ حدیث مشہور کی مثال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، بے شک اللہ علم کو چھین کر قبض نہیں فرماتا. اسے بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، مسند احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب مشہور کا حکم، مشہور حدیث پر صحیح یا غیر صحیح ہونے کا قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ مشہور حدیث کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی حسن اور کبھی ضعیف، بلکہ بسا اوقات موضوع بھی ہوتی ہے. لیکن اگر مشہور حدیث صحیح قرار پائے تو وہ خبر واحد کی دیگر اقسام یعنی عزیز اور غریب سے ممتاز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مشہور حدیث ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہو. مثلا ایک حدیث بہت مشہور تھی جو میں نے آپ کو انٹرو لیکچر میں سنائی تھی، حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ تو فیبریکیٹڈ ہے، اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں. ایک اور حدیث میں نے آپ کو وہاں سنائی تھی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. تو مشہور تو ایسی بھی مشہور ہو سکتی ہے، پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور جب اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کو، اور پھر جب وہ اوتھینٹک قرار پا جاتی ہے تو خبر واحد کی جو دیگر اقسام ہیں جو ابھی آپ نیکسٹ پڑھیں گے، عزیز پڑھیں گے اور آپ غریب پڑھیں گے، یہ 2 ابھی ٹرمز باقی ہیں پڑھنا، یہ اس سے زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی سند میں ہر طبقے میں پھر 3 لوگ ہوں گے کم از کم، یا پھر زیادہ سے زیادہ 9 لوگ ہوں گے، تو اس کی ویلیو پھر زیادہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھی بھی. پھر ایک ٹرمنالوجی غیر اصطلاحی مشہور کی بھی ہے. اس سے مراد وہ حدیث ہے جو عوام میں مشہور ہو جائے لیکن اس میں مشہور حدیث کی شروط موجود نہ ہو. مشہور حدیث کی شرط کیا ہے؟ جسے 3 یا اس سے زیادہ افراد روایت کریں لیکن یہ حد تواتر تک نہ پہنچے. وہ تو اصطلاحی مشہور ہو گئی نا. لیکن غیر اصطلاحی مشہور سے مراد وہ حدیث ہے جو عوام میں مشہور ہو جائے لیکن اس میں مشہور حدیث کی شروط موجود نہ ہوں. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے، تو یہ عوام میں مشہور ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جائے، معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جائے، خواہ پھر اس کی کوئی ایک سند ملتی ہو یا پھر ایک سے زیادہ ملتی ہو یا سرے سے سند ہی نہ ہو. تو چونکہ وہ مشہور کی شرط کو نہیں پورا کرتی اس لیے اس کو غیر اصطلاحی مشہور کہا جاتا ہے. پھر کچھ اور ایگزامپلس بھی میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی غیر اصطلاحی مشہور احادیث کی. عوام اور خواص میں مشہور حدیث کی ایک مثال
آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر علماء میں مشہور حدیث کی ایک مثال سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے افراد کی خطائیں، بھول اور وہ گناہ جو جبر کے نتیجے میں صادر ہوتے ہیں وہ لکھے نہیں جاتے. سنی آپ نے یہ حدیث کہ اس امت کی جو خطائیں ہیں، جو نسیان ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ عمل جو ان سے زبردستی کروائے جاتے ہیں ان کے بارے میں لکھا نہیں جاتا. سنی حدیث؟ جب آپ نے سنی ہے تو آپ سوچیں کتنی مشہور ہے. پھر اس حدیث کو صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے. پھر فقہا میں مشہور احادیث بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک مثال آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے. اب یہ عوام میں ہو سکتا ہے مشہور نہ ہو، لیکن فقہا میں بہت مشہور ہے. ایک تو اس کی ٹرمینالوجی بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ مشہور حدیث ہے. دوسرا، یہ ایسی مشہور ہے جو عوام میں نہیں مشہور، فقہا میں مشہور ہے. جو اس طرح کے پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں، طلاق وغیرہ کے مسئلے مسائل ڈیل کرتے ہیں، تو ان کو یہ پتا ہے یہ والی حدیث. لیکن جب آپ طلاق کی فقہ پڑھتے ہیں تو آپ بھی یہ والی حدیث پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک حدیث ہے جو مشہور ہے. تو یاد رہے گا، ایک اصطلاحی مشہور اور ایک غیر اصطلاحی مشہور. جو عوام مشہور کرتی ہے نا ایسے ہی بغیر ریفرنس کے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں ہاں یہ حدیث تو میں نے بھی سن رکھی ہے. تو سنتے تو ہم بہت کچھ ہیں، اس میں سے کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے یہ پھر دیکھا جائے گا. ہر مشہور چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی، مستند نہیں ہوتی. پھر اگلی قسم عزیز. لغوی تعریف: یہ صفت ہے فعل عز یعز سے، عین کے زیر کے ساتھ، عز یعز، جس کا معنی کم اور نادر ہونا ہے. یا پھر یہ فعل عز یعز سے ہے، عز یعز، عین کی زبر کے ساتھ، جس کا معنی مضبوط اور سخت ہونا. اس کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا ہے یا تو اس کا وجود قلیل اور نادر ہے، یا اس لیے کہ وہ دوسری سند کی وجہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے. یہ بہت ریئر ہوتی ہیں یہ والی حدیث، اور بہت سٹرونگ بھی ہوتی ہے. اصطلاحی تعریف: وہ حدیث جس کے سند کے تمام طبقات میں راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ ہو. 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر 3 ہو گئی تو وہ مشہور ہو جائے گی. 2 ہونے چاہیے، کیونکہ اگر 1 پر چلے گئے تو وہ آگے جو ایک اور ٹرم آ رہی ہے غریب، وہ اس میں چلی جائے گی. تو 2 ہونے چاہیے ہر طبقے میں. اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب یہ حدیث
عزیز ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے سند کے تمام طبقات میں راویوں کی تعداد 2 ہے. اچھا، اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ کسی دور میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اعتبار ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے. لکھ لیں اپنے پاس اس کو. اعتبار ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے، اس لیے جو کم از کم تعداد جس دور میں آئے گی اس سے اس حدیث کو ڈیفائن کیا جائے گا، مختص کیا جائے گا. مثلا ایک چین ہے اور اس چین میں جو پہلا دور ہے صحابہ کا، اس میں مثلا 10 تھے. تابعین کا جو دور ہے اس میں مثلا 6 تھے، اور تبع تابعین کا جو دور ہے اس میں 2 تھے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ تواتر پہ کہیں گے، مشہور کہیں گے، عزیز کہیں گے، کیا کہیں گے؟ عزیز کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اعتبار ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا صحابہ میں سے تو 10 تھے، آگے چل کے چین میں 6 ہو رہے ہیں، آگے چل کے چین میں 2 ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو تواتر کا کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں، آپ اس کو تواتر کا نہیں کہیں گے. علوم الحدیث میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے. منیمم تعداد جس طبقے میں ہوگی اس حساب سے اس حدیث کو نام دیا جائے گا، پہچان دی جائے گی. کلیئر؟ مثلا متواتر کو سمجھ لیجئے کہ آپ صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ 50 صحابہ نے ایک حدیث کو روایت کیا. تابعین میں دیکھتے ہیں 25 تابعین ہیں، ٹھیک ہے. تبع تابعین میں آپ دیکھتے ہیں 12 تبع تابعین ہیں. اب یہ ہر دور میں آ کے جا کے آپ دیکھیں کہ یہ 10 کی کاؤنٹنگز کو تو مینٹین کر ہی رہی ہے. تو یہ کون سی حدیث ہو گئی پھر؟ تواتر. ہر طبقے میں آپ کو 10 راوی تو مل ہی رہے ہیں. 10 سے بے شک جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، 100 ہو جائیں، 200 ہو جائیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. کم از کم کو آپ نے فوکس کرنا. مثلا ایک دور میں 10 راوی ہیں، ایک میں 6 ہیں اور ایک میں 2 ہیں مثلا. تو میرا تو سوال آ جائے گا سب سے پہلے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تواتر کہیں گے، مشہور کہیں گے، یا عزیز کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ عزیز کہیں گے. اس لیے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2 تو سب میں ہی موجود ہے نا. اگر صحابہ کرام 10 ہیں تو 2 تو ہے نا، 1 2 تو ہوئے نا، پھر ہی جا کے آگے 10 ہوئے. پھر اسی طرح سے تابعین میں 6 کی تعداد ہے تو 2 تو ہے، اور پھر تبع تابعین میں 2 ہیں، تو ہر دور میں 2 ہو گئے. تو منیمم پر دیکھ لیا گیا، تو پھر اب اس حدیث کو عزیز کہا جائے گا. 2 سے بے شک زیادہ ہو جائے، 2 سے کم ہو گئے تو پھر چینج ہو جائے گی کیٹیگری. پھر ہر دور میں 2 ہونے چاہیے تو ہی وہ عزیز ہوگی. 2 سے بے شک زیادہ ہو جائیں، 2 سے کم ہو گئے تو پھر وہ 1 ہو جائے گا. تو پھر وہ آگے چل کے ایک اور حدیث کی ٹرمینالوجی ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی، یعنی غریب حدیث ہو جائے گی وہ. ٹھیک ہے. ایک اور اگزامپل سمجھ لیں. مثلا صحابہ کرام جو ہیں وہ 10 ہیں، تابعین جو ہیں وہ 3 ہیں، اور تبع تابعین 1 ہیں. تو وہ غریب حدیث ہو جائے گی، جو کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. صحیح. آپ نے کس تعداد پر اعتبار کرنا ہے؟ کم تعداد پہ.
کیونکہ کم تعداد پہ جب آپ اعتبار کرتے تو آپ کہتے ہو کہ ہر دور میں اتنے لوگ تو ہیں ہی نا. اگر آپ زیادہ تعداد میں جاؤ گے تو پھر وہ ہر دور میں تو نہیں ہے. سمجھ آیا؟ آگے دیکھیں. پہلے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کچھ وضاحت ہوگی تو کر دیں گے. اب تیسری کیٹیگری الغریب. لغوی تعریف، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تنہا ہو یا اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو. یعنی کوئی مسافر ہے، کوئی بہت دور رہتا ہے، کوئی بہت دور ہو. ہمارے ہاں غریب کسی اور کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں غریب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، وسعت نہ ہو. ہم کہتے ہیں بیچارہ غریب ہے. لیکن حدیث کی فقہ میں یہ باقاعدہ ایک ٹرمنالوجی ہے. اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس کی روایت کرنے میں راوی اکیلا ہو، یا تو سند کے ہر طبقے میں ایک راوی ہو یا پھر سند کے کسی بھی ایک طبقے میں ایک راوی آ جائے، اگرچہ باقی طبقات میں ایک سے زیادہ راوی موجود ہوں، کیونکہ اصول حدیث میں اعتبار کم تعداد کا کیا جاتا ہے. آگے ہی لکھی ہوئی بات آپ کے پاس بھی. یہ اصول حدیث ہے کہ جس میں اعتبار کم تعداد کا کیا جاتا ہے. بہت سے علماء علوم الحدیث غریب حدیث پر ایک اور نام کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک اور نام دیتے ہیں. اس کا نام ہے حدیث فرد. حدیث غریب کی اقسام. تفرد کے واقع ہونے کے اعتبار سے غریب کی دو اقسام ہیں: غریب مطلق اور غریب نسبی. یہ نسبی ہے. غریب نسبی. غریب مطلق وہ حدیث جس کے ابتدائی سند میں تفرد واقع ہو، یعنی جسے صرف ایک صحابی روایت کر رہا ہو. ابتدائی سند سے مراد یہاں پر صحابی سے جو سند شروع ہوتی ہے. سند کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ صحابی سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث غریب کی اقسام. تفرد کے واقع ہونے کے اعتبار سے غریب کی دو اقسام ہیں: غریب مطلق اور غریب نسبی. غریب مطلق وہ حدیث جس کے ابتدائی سند میں تفرد واقع ہو، یعنی جسے صرف ایک صحابی روایت کر رہے ہوں. اس کی بہت مشہور مثال ملتی ہے. بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے، بس اور کسی سے نہیں آئی یہ حدیث. اسی لیے یہ حدیث غریب ہے اور غریب مطلق ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی سند میں تفرد واقع ہے. دوسری غریب نسبی وہ حدیث کہ جس کی سند کے درمیان میں غرابت واقع ہو. اس کی مثال مالک عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھی. خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو یا جنگی ٹوپی کو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ حدیث غریب نسبی ہے. وہ اس لیے کہ اس حدیث کو حضرت انس نے روایت کیا ہے، لیکن امام زہری سے اس کو صرف اور صرف امام مالک نے روایت کیا ہے. اب غرابت جو ہے وہ کہاں آ رہی؟ امام مالک کے دور میں آ رہی ہے. یعنی یہ غرابت سند کے درمیان میں واقع ہے. سند کے بیچ میں کوئی ایک شخص اس کو روایت کرنے والا ہے. ویسے تو اس کی ایک عام تعریف کیا ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو کسی نہ کسی طبقے میں ایک شخص روایت کر رہا ہو، لیکن پھر اس کی مزید پہچان کرنے کے لیے اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک غریب مطلق ہے اور دوسری غریب
نسبی ہے. جہاں غریب مطلق لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ غرابت کہاں ہے؟ صحابہ میں ہے. اور جہاں غریب نسبی لکھا ہوا ہوگا وہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ غرابت درمیان میں ہے. تو آج یہ چیپٹر بس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اگلی کلاس میں اس کو مزید آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.